أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے ہماری آج کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور حسب وعدہ میری تقریر کا موضوع، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کہ وہی ہے کہ قادیانی ہی کافر کیوں. اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے پچھلی تقریر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں. مزید معروضات آج کی اس مجلس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آج اپنے اس موضوع کو ختم کر دوں. واللہ حقیقت یہ ہے کہ میں کیا باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. موضوع لمبا ہو جائے گا. بہت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے، اگر کتنے بھی اختصار سے میں کام لوں، پھر بھی جو ہے ان تمام باتوں کو سمیٹنا بہت مشکل کام ہے اور بہت مشکل ہے. بہرحال آئیے، اللہ کی توفیق سے جتنی طاقت ہوگی، جتنا وقت ملے گا، اس حساب سے آپ کے سامنے ہم کچھ حقیقتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا منصور حلاج کا، اسی طرح سے شبلی کا، اسی طرح سے جنید بغدادی کا، اور اس طرح سے کچھ صوفیاء کے تذکرے میں نے کیے تھے کہ یہ لوگ وحدت الوجود کے قائل تھے اور ذرے ذرے کو خدا سمجھتے تھے. بلی، کتے، خنزیر، گھوڑے، گدھے، انسان، سب کو یہ خدا سمجھتے تھے. اور اس تعلق سے میں نے تاریخی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ وحدت الوجود کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کون اس کا بانی اور مؤسس ہے. چنانچہ میں نے صوفیاء کے چند اقوال بھی بتلائے تھے کہ ابلیس لعین کے تعلق سے ان کے کیا عقیدے اور کیا خیالات تھے. میں نے بتایا تھا کہ حلاج، منصور حلاج جو تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ابلیس جو ہے یہ پکا موحد ہے، اور یہ ایسا مستانہ آدمی تھا جس نے وحدت الوجود کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے اس کا اظہار کیا، اور دنیا کے سامنے حلولیت کا اس نے اظہار کیا. چنانچہ 6 ذی القعدہ سن 309 ہجری کے اندر بغداد کے اندر اسے سولی دے دیا گیا اور اسے جلا کر اس کی راکھ کو دریا برد کر دیا گیا. اور اس کے فتویٰ دینے میں قاضی ابو یوسف، جو احناف کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ بھی شریک تھے، اور انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا اس کے قتل کا، اور اسے قتل کر دیا گیا. المہم اس کے بعد پھر ابن عربی کا دور آیا تھا، اور میں نے بتایا تھا، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی
اس تعلق سے چند باتیں بتاؤں گا کہ حلاج یہ کہا کرتا تھا کہ فرعون اور ابلیس یہ دونوں موحد تھے اور توحید پرست تھے، اور یہی وحدت الوجود کا عقیدہ تھا جس نے لاکھوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا اس زمانے میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی۔ بڑے بڑے جماعتوں کے سرکردہ اور موجودہ دور میں اپنے آپ کو موحد کہنے والے لوگ بھی اور سواد اعظم کہنے والے لوگ بھی صوفیہ کی انہی تعلیمات سے متاثر ہیں اور ان کی کتابوں میں کے اندر یہ عقائد بھرے پڑے ہیں۔ پھر 6 صدی کے آخر اور 7ویں صدی کے آغاز میں ایک شخص اٹھا جسے ابن عربی، محی الدین ابن عربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 638 ہجری میں وہ آدمی فوت ہوا، اندلس میں وہ پیدا ہوا اور شام میں جا کر کے وہ مرا۔ یہ محی الدین ابن عربی جس کا تذکرہ آپ ہمارے ملکوں کے بڑے بڑی جماعتوں کے لوگ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا قادیانی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بڑے فخر اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس محی الدین ابن عربی کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ اور اس کی تعریفیں کی جاتی ہے، اسے کبریت احمر اور شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ موقع ملا تو ان کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پہلے سر دست یہ محی الدین عربی جو تھا یہ پرلے درجے کا زندیق اور پرلے درجے کا کافر، بلکہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر اور زمانے کا بدترین کافر تھا یہ خبیث، جس نے ایسے ایسے عقیدے ایجاد کیے اور ایسی ایسی تہمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر لگائیں کہ علامہ والحفیظ اس کے چند نمونے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابن عربی کی مشہور کتاب فصوص الحکم ہے، اس کے اندر اس نے بڑے عجیب و غریب اور وحدت الوجود کے تعلق سے بڑی عجیب و غریب باتیں اس نے بیان کی ہیں۔ چنانچہ یہ ابن العربی کے باطل نظریات جو تھے، یہ لکھتا ہے فصوص الحکم جو اس کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 627 ہجری میں محرم کے آخری عشرے میں دمشق کے محروسہ شہر میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ابن عربی یہ کتاب فصوص الحکم ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ فصوص الحکم ہے۔ آپ اس کتاب کو محفوظ کر لیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ میں نے فوراً عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، نیز اولو الامر کی بھی اطاعت کرتا ہوں جس طرح وہ مجھے حکم دیں۔ چنانچہ میں نے آپ کی وصیت کے مطابق خلوص نیت کے ساتھ پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے یہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ کتاب فصوص الحکم، لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین نعوذ باللہ ادھورا چھوڑ کر کے گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے موت کے آخری لمحے میں یہ فرمائیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ نبی تو یہ فرمائیں اور خواب میں ابن عربی کو یہ بتائیں کہ یہ فصوص الحکم جو ہے یہ بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے پیش کی جائے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح کے صوفیہ لوگوں نے ہمارے ملکوں میں بہت دعوے کیے ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب لکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پڑھ رہے تھے، فلاں کتاب لکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ استغفر اللہ، یہ تمام سب بکواس، اور ان کتابوں کے اندر بکواس اور بدعقیدگیاں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ المہم اس کتاب کے فصوص الحکم کے اس کتاب کے ایک مقام پر یہ ابن عربی لکھتا ہے کہ اگر اللہ کی مشیت میرے شامل ہوئی تو میں اس باب میں اوامر الہیہ ذکر کروں گا جن کا القاء میرے دل میں ہوتا رہتا ہے، اور یہ چند تمہیدی باتیں جو بالمشافہ خداوند تعالیٰ سے حاصل ہوئی ہیں، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاگردی نعوذ باللہ اس ابن عربی زندیق کو ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دلوں کے اندر باقاعدہ اللہ اس کے ڈالتا تھا، تب اس نے فصوص الحکم وہ کتاب لکھی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جھوٹ کا پلندہ اور اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر یہ افتراء اور بہتان ہے۔ یہی شخص ابن عربی، آئیے اس کتاب فصوص الحکم جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، اس کتاب کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہی ابن عربی اپنی اس کتاب فصوص الحکم کے اندر لکھتا ہے کہ جب نوح نے لکھتا ہے کہ
قوم نوح کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ اس نے اپنے رسول کی باتوں کو قبول کیا، اور جب نوح نے ان کے ساتھ مکر کیا تو لوگوں نے بھی مکر و فریب کا جواب عیاری سے دیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ مکر کیا۔ اسی طرح لکھتا ہے کہ قوم نوح کا متعدد خداؤں کی عبادت کرنا صحیح تھا۔ قوم نوح کا متعدد خداؤں کی عبادت کرنا صحیح تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اس سے روکنا چاہا، لیکن انہوں نے اس کی دعوت قبول نہ کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ سے مغفرت مانگنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا اور اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا دیا۔ ابن عربی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کپڑوں سے چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے کہنے پر پردے کے مسئلے کو رواج دیا، اور نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس سے مراد معارف عقلیہ اور معانی نظریہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ یمددکم باموال، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تم میں اپنی جانب میلان پیدا کرے گا۔ جب تم میں میلان پیدا ہو جائے گا تو تم اس میں اپنی تصویر دیکھ لو گے، پس وہ انسان حقیقت میں عارف ہے، وہ انسان حقیقت میں عارف باللہ ہے جس نے اپنے آپ کو خدا پایا۔ جس نے اپنے آپ کو کیا پایا؟ خدا پایا۔ اور جس شخص کا تصور یہ ہے کہ اس نے خدا دیکھا ہے، یعنی خدا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، تو وہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ عارف باللہ نہیں ہے، اللہ کو جاننے پہچاننے والا نہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ یہ کیا ہے؟ وحدت الوجود۔ اور اسی طرح سے کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اس کے ضمن میں لکھتا ہے کہ دعوت اللہ مکر ہے، تو جس طرح نوح نے مکر کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنے خداؤں ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو چھوڑنا نہیں ہوگا، اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو حق کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو حق کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر معبود میں حق موجود ہے، ہر معبود میں حق موجود ہے، معرفت رکھنے والے لوگ ہی اس سے واقف ہیں، اور اس سے ناواقفیت رکھنے والے لوگ اس کی معرفت سے عاری ہیں۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ لوگ جس معبود کو بھی پوجتے ہیں وہ اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا غیر موجود ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 72۔ اب آپ دیکھیں کرسچن، مجوسی، کافر، غیر مسلم، یہودی، جن لوگوں، یعنی پوری دنیا میں جو معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے معبود، سب خدا ہیں، سب کے اندر اللہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دنیا کے اندر موجود ہے ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ گویا ابن عربی نے ان تمام باطل خداؤں کو جن کو کی عبادت جس کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی، وہ تمام سب کیا تھے؟ ان کے حقیقی خدا تھے، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح سے اسی طرح ابن عربی نے حضرت نوح کی قوم کے موقف ہی کو صحیح نہیں کہا، بلکہ روئے زمین کے تمام کفار اور مومنین، تمام کفار کو مومنین اور تمام کفار کو عارف باللہ اور تمام کو بہت بڑا ولی اور اللہ کا قریبی سمجھا۔ جتنے بھی کفار دنیا کے اندر موجود ہیں سب عارف باللہ ہیں، سب متقی ہیں، سب پرہیزگار ہیں، اور سب جو ہے اللہ کو جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس نے فرعون کے بارے میں بھی اسی طرح سے اس نے کہا کہ فرعون بھی چونکہ اللہ کو پہچان لیا تھا، اس لیے اس نے کہا میں ہی خدا ہوں۔ فرعون نے جو کہا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا عارف باللہ، اسی لیے اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ اور نعوذ باللہ قرآن تو کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا تو میرا رب نہیں ہے، تو استغفر اللہ، حضرت موسیٰ جو نبی ہیں وہ اللہ کو نہ پہچان سکے، یہی تو بات ہوئی۔ تو گویا فرعون بہت بڑا موحد تھا اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ تھا۔ اسی طرح سے یہ ابن عربی قرآن کریم کے اندر مزید کیا کہتے ہیں تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کامل عارف وہ ہے جو ہر چیز میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ کامل عارف وہ ہے جو ہر چیز میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، اگرچہ بظاہر نام کے لحاظ سے اسے آپ شجر کہہ لیں، حجر کہہ لیں، حیوان کہہ لیں، انسان کہہ لیں، سیارہ کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، لیکن حقیقت میں یہ سب عین خدا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ خدا کا جلوہ انہیں ہر جگہ خدائی
ہمارے زکریا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے نا، دیوبند کے سہارنپور کے شاہ عبد الرحیم صاحب ہفتوں پیخانہ پیشاب کرنے نہیں جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ذرے ذرے میں جلوے نظر آتے تھے اللہ کے. استغفر اللہ. یہ صوفی لوگ ہیں، اللہ کی قسم. صوفیوں کے ضمن میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے کہ بریلوی صوفی، بریلویت کے اندر صوفی ہیں اور صوفی اور حنفی ہیں، اسی طرح سے ہمارے دیوبند کے بھائی لوگ جو تبلیغی جماعت ہیں یہ بھی صوفی اور حنفیت میں دونوں مشترک ہیں. ان میں ذرہ برابر کا بھی فرق نہیں. اگر بریلوی نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، صابری ہے، کلیری ہے، تو ہمارے دیوبندی حضرات بھی نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں. اور مقلدین علماء دیوبند کی ڈائری میں نے وہ کتاب بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی جس کا نام ہے المہند علی المفند، اور جو عقائد علماء دیوبند کے نام سے بڑی معروف ہے، اور جس کو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے لکھا ہے، اور شروع میں تمہید باتیں بھی یہ بات لکھی ہے. المہم واللہ باتیں بہت ہیں، میں سوچتا ہوں کہ تفصیل بھی بتاؤں، پھر سوچتا ہوں یار ٹائم نہیں ہے واللہ، ورنہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. اور بہت ساری باتیں، بہرحال ہم اختصار کے ساتھ ابن عربی کے کچھ عقیدے آپ کو بتا کے پھر ہم آ رہے ہیں اپنے اصل موضوع پر. اس طرح سے ابن عربی کفار قریش کے بارے میں اپنا خیال اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے باطل خداؤں کے ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو ان کی محض اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، ہم اللہ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. البتہ انہیں اس بات پر اصرار تھا کہ یہ انسانی شکلوں پر بنائے ہوئے بت خدا ہیں. ابن عربی مزید کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معروف خدا کی طرف دعوت دی، لیکن وہ خدا ظاہر نہیں ہے، وہ خدا ظاہر نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ اس کی طرف اپنی ضرورتوں کو فی جملہ لے جایا جاتا ہے، چونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا اور لطیف ہونے کی وجہ سے اشیاء کے حقیقتوں میں وہ چھپا ہوا ہے. آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی جیسا کہ روح کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ لطیف اور باخبر ہے. اسی طرح سے اس نے ابن عربی نے یہ ابن عربی کہتا ہے، جسے شیخ الاکبر کا لقب دیا گیا ہے اور جس کو شیخ اکبر کہنا چاہیے، کافروں کا شیخ جس کو لوگوں نے شیخ اکبر کہا ہے. اس کے عقائد کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری تحریفات اس خبیث نے بیان کی ہیں، اور میں آپ کو حیا اور شرم آتی ہے اسے بیان کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی میں ایک اہم بات اس خبیث کی بیان کر کے اپنی بات میں ابن عربی کے تعلق سے ختم کروں. یہ اور اس کی کتابوں میں تکرار بہت پایا جاتا ہے. چنانچہ کہتا ہے کہ تمام کائنات اور محدثات جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کا مظہر ہیں، اور اللہ میں محدثات کے اوصاف موجود ہیں، یعنی جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس میں سب میں اللہ کے صفات موجود ہیں. اسی طرح اس میں عیب اور نقص کے وہ تمام، اللہ میں عیب اور نقص کے تمام اوصاف بھی موجود ہیں. نعوذ باللہ. جس طرح انسانوں میں عیب اور نقص ہوتے ہیں، اسے اللہ میں بھی تمام صفات عیب اور نقص کے کیا ہیں. اور ہمارا اللہ، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ ہر عیب سے کیا ہے، پاک ہے. لیکن ابن عربی کو شیخ ماننے والے، ابن عربی کا کلمہ پڑھنے والے، ابن عربی کو سب کچھ تصور کرنے والے، کبریت احمر رضی اللہ عنہ کہنے والے لوگ، ان کا عقیدہ جیسے ان کا عقیدہ ویسے ان کا بھی عقیدہ ظاہر ہے، جیسا شیخ کا ویسے مرید کا ہے نا. تو ان کا عقیدہ نعوذ باللہ. اگر دیکھیں، اب آپ سوچیں شیخ ابن عربی اللہ کو عیب دار اور نقص والا مانتا ہے تو وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہے ہمارے ہندوستان کے حنفی، دیوبندی اور بریلویوں کے ہاں. اور جو بندہ اور وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ پر حملہ نہیں کیا، خدائی دعویٰ نہیں کیا، وہ کافر ہے. اور ابن عربی یہ سب کچھ مانتے ہوئے کیا ہے، سب سے بڑا موحد اور ان سب کا کیا ہے، امام ہے، ان سب کا شیخ اکبر ہے. چنانچہ کہتا ہے ایک شعر اسی طرح سے حضرت اسماعیل کے فدیے میں جو میڈھا جنت سے آیا تھا اس سلسلے میں ابن عربی کہتا ہے کہ کاش مجھے علم ہو جائے کہ پیارے میڈھے کے وجود نے کس طرح اللہ کے خلیفہ کی شکل اختیار کر لی. استغفر اللہ. پیارے میڈھے کی شکل نے کس طرح اللہ کی شکل و صورت نعوذ باللہ اختیار کر لی جسے ابراہیم نے ذبح کیا تھا. اسی طرح وہ کہتا ہے ابن عربی کہ اس میں کچھ شک اور جھوٹ نہیں کہ کبھی بندہ فوقتاً یکون العبد
بلا شک ربا ووقتا يكون العبد بلا افک فان كان عبدا كان بالحق واسعه وان كان ربا كان في عيشه ضنك. کہتا ہے کہ اس میں کچھ شک اور جھوٹ نہیں کہ کبھی بندہ رب بن جاتا ہے اور کبھی بندہ بندہ رہتا ہے. استغفر اللہ. جب وہ بندہ ہوتا ہے تو خدا ہونے کی وجہ سے اس میں وسعتیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ رب ہوتا ہے تو بندہ ہونے کے لحاظ سے وہ تنگ دامہ ہوتا ہے. اسی پر اکتفا نہیں بلکہ خدا کا مکمل ظہور اور اس کی پوری معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ خبیث ابن عربی عورت کے وجود کو ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عورت جو ہے یہ مکمل اللہ کا مظہر ہے. عورت کیا ہے؟ مکمل اللہ کا مظہر ہے. اور جب انسان اس سے ہمکنار ہوتا ہے، جب عورت سے آدمی ہم بستری کرتا ہے تو لطف اندوز ہوتا ہے، اس قسم کی شہوت کو اسے لطف اندوز ہوتا ہے. تو وہ کیوں لطف اندوز ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. یعنی وہ عورت گویا اس کے نزدیک خدا ہے اور اس خدا سے وہ بالکل قریب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ بددین کہتا ہے کہ اس کو اور جتنا ہی لطف آتا ہے اس کو اور مزہ آتا ہے بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے، گویا وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ قریب ہوتا ہے. اور دلیل کیا پیش کرتا ہے معلوم ہے؟ کہتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں، ایک خوشبو اور اس میں سے دوسری چیز عورت ہے. کیونکہ عورت جو ہے یہ مکمل کیا کہتے ہیں خدا کا روپ ہوتی ہے اور خدا کے ساتھ ہوتی ہے نعوذ باللہ. تو میرے عزیز اس طرح سے اس کی بکواس بہت زیادہ ہے، فصوص الحکم بھری پڑی ہے. اور میں آپ کو مزید آگے یہ ابن عربی کا عقیدہ، ابن حلاج کا اور صوفیوں کا شروع سے لے کر کے 2 صدی سے لے کر 7ویں صدی تک ہجری، جو ابن عربی سب کا شیخ اور سب کا دادا پردادا مانا جاتا ہے، اس تک میں نے پہنچایا ہے. کچھ یہ صوفیوں کے تذکرے اور ابن عربی کے ان حقیقتوں کو سمجھ لینے کے بعد میں آپ اچھی طرح سے یہ بات جان گئے ہوں گے کہ تصوف کی بنیاد تقلید اور شخصیت پرستی کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ تقلید اور شخصیت پرستی کے اوپر ہے. عقیدت اولیاء، عظمت اولیاء اور فیضان اولیاء، ان ناموں سے شخصیتوں کی عظمت اور ہیبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جاتی ہے. اس کے بعد ان اولیاء کے نام سے مشرکانہ اور مبتدعانہ عقائد اور اعمال امت کے اندر پھیلائے جاتے ہیں. چنانچہ اولیاء سے استمداد اور استغاثہ اور اسی طرح سے ان کو مصیبتوں اور دکھوں کے اندر پکارنا، یہ تمام سب عقیدے لوگوں کے اندر پھیلا کر کے عقیدے توحید سے امت کو محروم کیا جاتا ہے، اور ان بزرگوں کے ناموں سے بدعات اور شرک کو فروغ دیا جاتا ہے اور سنتوں کو بے وقات کیا جاتا ہے ان ناموں سے. فنا فی الشیخ اور اسی طرح فنا فی الرسول اور اسی طرح فنا فی اللہ وغیرہ، ان تمام سب تصورات نے امت میں ختم نبوت کے عقیدے کو مجروح کیا، اور پھر کھلم کھلا نبوت عامہ کے نام سے نبوت کا دروازہ امت کے اندر کھولا گیا. اور یہ کہا جانے لگا کہ ہر زمانے میں ایک زندہ مجسم رسول کا وجود ضروری ہے. اور یہ صوفیوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ ہر زمانے میں ہر وقت ایک زندہ مجسم نبی کا موجود ہونا دنیا کے لیے نہایت ضروری ہے. اور اس طرح سے 7ویں صدی کے صوفیوں نے اپنی کتابوں میں نبوت کہ قیامت تک جاری اور ساری رہنے کا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا، اور اپنی کتابوں میں یہ بات صاف صاف لکھ دی کہ قیامت تک نبوت جاری اور ساری رہے گی. چنانچہ مرزا قادیانی کا زمانہ آیا، لوگوں کا ذہن اس کے لیے صوفیوں نے پہلے سے ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر تیار کیا ہوا ہی تھا، کیونکہ 7ویں صدی سے صوفیوں کی الگار ہندوستان پاکستان کے اندر شروع ہوئی تھی. چنانچہ اس نے دیکھا کہ زمین زرخیز ہے اور خوب بیج بونے کے لائق ہو گئی ہے، اس نے تخم ریزی کر دی اور نبوت کی بیج اس نے ڈال دی اور کہا میں نبوت میں، اور اس نے خود بخود کیا لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں نبی ہوں، یعنی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر زمین اس طرح زرخیز تھی ہندوستان پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی کہ اگر
مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تو لازماً کوئی نہ کوئی ضرور نبوت کا دعویٰ کرتا. چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر ایک شعر کہا ہے اور اس نے کہا وقت تھا وقت مسیحانہ کی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. اگر میں نے نبوت کا دعویٰ کرتا تو کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرتا. چنانچہ ختم نبوت کا جو فتنہ چند صدیوں سے ایک خاص حلقے اور ایک خاص طبقے کے اندر پرورش پا رہا تھا. ختم نبوت کا کہ انکار کا جو عقیدہ تھا بہت صدیوں سے ایک مخصوص حلقے کے اندر اور مخصوص فرقے کے اندر اور مخصوص طبقے کے اندر پرورش پا رہا تھا. وہ عام مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل بھی تھا, چھپا ہوا تھا. اللہ کو منظور ہوا, اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا تاکہ امت اور اللہ کی یہ امت اس عقیدے سے باخبر ہو جائے, چھپی ہوئی باتیں مسلمانوں کے سامنے آ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا. چنانچہ مرزا قادیانی نے کوئی نئی بات نہیں کہی, یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. مرزا قادیانی نے کوئی بھی نئی بات نہیں کہی, بلکہ اس نے صرف وہی باتیں کی ہیں اور انہی باتوں کا دعویٰ کیا ہے جو تصوف کے نام پر تصوف کے اندر موجود تھی. اس نے اسی کو نیا پیرہن دے کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے. اور صوفیوں کی کتابیں اس بات کی کھلی بھی دلیل ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اس نے اسی کو عملی جامہ پہنا کر کے اپنے آپ کو نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے. اور اب کیا ہوا, جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور انکار ختم نبوت کے انکار کی بات کری تو بہت سے علماء اسلام نے قادیانیت کی تردید تو کی. قادیانیت کی تردید بڑے بڑے صوفیوں کو بچاتے ہوئے کی ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھیں, قادیانیت کی تردید ہمارے ملکوں میں کی گئی ہے لیکن بڑے بڑے صوفیوں کو بچاتے ہوئے کی گئی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ قادیانیت پر ضرب کاری لگانے سے کہیں زیادہ انہیں اکابر صوفیہ کا تحفظ اور ان کا بچاؤ مقصود تھا. گویا دشمن جو تھا وہ چہیتوں اور پیاروں کے بیچ میں آ گیا تھا. اب جب دشمن چہیتوں اور پیاروں کے بیچ میں آ جائے تو بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو مارا جاتا ہے اور بڑی صفائی کے ساتھ اس کے اوپر زخم لگائے جاتے ہیں. چنانچہ قادیانی نے لوگوں کے پیاروں اور بزرگوں اور چہیتوں کو ڈھال بنا دیا, ڈھال بنا کر کے اور اپنے آپ کو نبوت کا اس نے دعویٰ کیا. اور اب ظاہر ہے کہ ایسے دشمن پر بھرپور وار کیسے پڑ سکتا ہے. چنانچہ علماء اسلام نے بہت سنبھل کر ہاتھ چلائے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قادیانیت کھل کر کے قادیانیت کی تردید کھل کر کے ہمارے ملکوں میں نہیں ہو سکی. اور جب علماء اہل سنت سے جواب نہیں بن پڑا اور تو قادیانیوں نے کیا سمجھ لیا کہ چونکہ ہمارا جواب اب یہ مکمل طور پہ کھل کر کے نہیں دے رہے ہیں اس لیے ہم ہی سب سے حق پر ہیں اور سب لوگ لاجواب ہیں, اور اس وجہ سے قادیانیت ہمارے ملکوں میں پھلنے اور پھولنے لگی. اور اب آئیے میں آپ کے سامنے نبوت و رسالت کے تعلق سے اپنا عقیدہ جو ہم مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ میں بیان کر کے آگے قادیانی کا اور ابن عربی اور صوفیوں کا عقیدہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ پتہ چلے کہ کس نے چور دروازے کھولے اور کس طرح سے قادیانی کو کافر بنایا گیا. تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہی عقیدے اگر صوفیہ رکھ رہے ہیں تو وہ تو بہت بڑے مومن اور ولی اللہ ہیں, اور وہی عقیدے اگر مرزا غلام احمد قادیانی رکھتا ہے تو وہی کافر کیوں, پھر قادیانی ہی کافر کیوں ہے. چنانچہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ نبوت و رسالت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت ایک وہبی چیز ہے. کوئی آدمی عمل کر کے نبی نہیں بن سکتا ہے, کوئی آدمی کتنا بھی عمل کرے وہ رسول نہیں بن سکتا ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت ہوتی ہے, جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے. اور ہر نبی پر بذریعہ وحی کچھ نہ کچھ احکام نازل ہوتے ہیں جن کو وہ امت تک پہنچاتے ہیں اور امت کے اندر وہ نبی ان کو نافذ کرتے ہیں. یعنی ہر نبی صاحب تشریع ہوتا ہے, صاحب شریعت ہوتا ہے. ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ صاحب شریعت ہوتا ہے. اور نبی پر ایمان لانا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتا ہے. نبوت
اور تشریع، نبوت اور شریعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. نبوت کے بغیر تشریع کا اور تشریع کے بغیر نبوت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے زمرے انبیاء علیہ السلام میں بے شمار انبیاء ایسے گزرے ہیں جن پر احکام بھی نازل ہوئے اور خبریں بھی نازل ہوئیں. دوسرے انبیاء کی بنسبت زیادہ اتری ہیں. بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ دوسرے انبیاء کی بنسبت ان کے اوپر زیادہ احکام اترے ہیں. انہیں کتابیں دی گئیں، انہیں صحیفے دیے گئے. یہ تو نبی ہوتا ہے جو تشریع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے شریعت اسے عطا کی جاتی ہے اور شریعت کا وہ پابند ہوتا ہے. اور رسول کہتے ہیں اچھا، اور جن لوگوں کے اوپر بہت زیادہ خبریں اور کتابیں اتری ہیں انہیں رسول کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے. اور رسول جو ہوتے ہیں یہ انبیاء ہی کے افراد میں سے ہوتے ہیں. رسول انبیاء ہی کے افراد میں ہوتے ہیں. اور نمایاں فرق دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے، اور رسول نبیوں سے ذرا بلند مقام رکھتے ہیں. نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس کو غور سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ نبی اور رسول میں جو فرق ہے اور جو خاص نسبت ہے وہ عام اور خاص کی نسبت ہے. یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. رسولوں کی تعداد کتاب و سنت میں 300 سے زائد موجود ہے. اور ان 300 میں سے بھی کچھ انبیاء ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 5 ہے. اور ان 300 نبیوں میں سے، رسولوں میں سے کچھ مستقل شریعت اور مستقل کتاب اور مستقل صحیفے کچھ رسولوں کو دیے گئے. ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم کہا جاتا ہے. اور ان کی تعداد 5 ہیں، جن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ 5 انبیاء ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم انبیاء، بلند انبیاء ہیں. یہ انبیاء اپنے اوپر نازل ہوئے احکام یا خبریں قوم کو پہنچاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے آگے جو رسول آیا ہے ان کے تابع ہوتے ہیں. انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ اپنے رسولوں کے، جو ان سے پہلے رسول آیا ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں اور ان کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام یہ رسول نہیں ہے بلکہ صرف نبی ہیں. اور حضرت موسیٰ چونکہ رسول ہیں اس لیے وہ ان کے کیا ہیں؟ تابع ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو احکام نافذ ہوئے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ نافذ کرتے ہیں. تو نبی اور رسول یہ ہوتے ہیں صاحب شریعت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ صاحب شریعت ہوتے ہیں. اگر نبی سے شریعت چھین جائے تو پھر نبوت کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا ہے. تو نبوت اور شریعت یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہے. یہ ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے. اس کو اپنے ذہن میں جب بٹھا لیا آپ نے تو اب آگے آتے ہیں. اب آگے آئیں، میں آپ کو میں وہ باتیں بتلاؤں جس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے اور کس طرح سے. اور ہمارے ملکوں میں ایک دوسرے کو کافر کہنے والوں ذرا غور سے سنو. تم جنہیں بزرگ اور ولی اللہ کہتے ہو ان کا عقیدہ سنو، اور تمہاری کتابوں کے اندر وہ عقیدے موجود ہیں. استغفر اللہ، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن قرآن و سنت کی تلوار چلے گی اور عقیدہ جو شریعت اسلامیہ کا ہے اس کے خلاف جو بھی ہوگا وہ کافر ہوگا، وہ مشرک ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. بھلے وہ اپنے آگے قطب الاقطاب، غوث الاعظم اور نہ جانے کیا کیا القاب وہ اپنے آگے لگا لے. آئیے میں وہ چہرے بے نقاب کرتا ہوں اور جو چہرے آج تک چھپے ہوئے تھے. یہی صوفی ابن عربی جس کو شیخ اکبر کا نام دیا گیا ہے، اور میں لگے ہاتھوں میں وہ عقیدہ بھی آپ کو دکھاؤں اور میں بتاتا چلوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ چیز بھی، بات تو لمبی نہ ہو اس لیے میں آپ کو بتاؤں ابن عربی کے تعلق سے. ابن عربی جو حنفی احناف کا بہت چہیتا اور بڑا لاڈلا ہے، ہمارے ہاں دیوبندی اور بریلویوں کا بہت بڑا علامہ مانا جاتا ہے. یہی امام مجدد دین ملت، مجدد دین بدعت، ملت نہیں مجدد دین بدعت ہیں یہ احمد رضا خان صاحب کی یہ کتاب، یہ الملفوظ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں ابن عربی کا ذکر آیا ہے تاکہ اس کی شخصیت ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان کے مولویوں کے، احناف دیوبندی ہوں یا بریلوی، ان کے ذہنوں میں کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اوپن کروں، کھل کے بتاؤں. تب میں اس کے عقیدے کو، ابھی تک تو آپ نے سنا ہے نا کہ وہ کس طرح سے عورتوں کے اندر بھی خدا، ہر چیز کے اندر استغفر اللہ، یہ زندیق، یہ کافر خدا مانتا ہے. یہ ابن عربی کا دیکھیں جلد ملفوظ، جلد 1 صفحہ نمبر 105، صفحہ نمبر 105
اس کے اندر یہ لکھتا ہے، یہ حضرت مجدد دین ملت، میرے بریلوی بھائیوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے اس کتاب جس کے سر ورق پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور، مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور، اور جو احمد رضا خان صاحب کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نے ترتیب دیا ہے، جس کو تم مفتی اعظم ہند کہتے ہو اور احمد رضا خان کے ملفوظات ہیں۔ میرے بھائیوں، تم دیکھو کہ حضور پرنور اعلیٰ حضرت مجدد دین بدعت رضی اللہ عنہم تم نے لکھا ہے اتنا بڑھا کر کے۔ یہ لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ سید المکاشفین یعنی کشف کرنے والوں کے سردار۔ سنیں القاب دیکھیں ان کے، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زندیق، یہ کافر بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، حنفیوں کا کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے اخذ کیے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا زبردست واضح کشف تھا کہ سلطنت ترکی کا بانی اول عثمان پاشا حضرت کے مدتوں بعد پیدا ہوا، مگر حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے اتنے زمانے پہلے عثمان پاشا سے لے کر اور قریب زمانہ آخر تک جتنے بادشاہ اسلامی اور اس کے وزراء ہوں گے، رموز میں سب کا مختصر ذکر فرما دیا۔ یہ غیب تھا، اس کو ہے نا۔ ان کے زمانے کے عظیم واقعات کی طرف بھی اشارہ فرما دیے۔ کسی بادشاہ سے اپنی اسی تحریر میں بنرمی خطاب فرماتے ہیں، اور کسی پر حالت غضب کا اظہار ہوتا ہے، اس میں ختم سلطنت اسلامی کی نسبت لفظ ایقظہ فرمایا اور صاف تصریح فرمائی کہ لا اقول ایقظ الہجرہ بل ایقظ الجفریہ۔ میں نے اس ایقظ جفری کا جو حساب کیا تو 1837 آتے ہیں، اور انہی کے دوسرے کلام سے 1900 ہجری کے ظہور امام مہدی کے اخذ کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کیا کہ اذا دار الزمان على حروف بسم اللہ فالمہدی قاما ويخرج في الحتیم عقیب صوم، ہے نا، پتہ نہیں کیا ہے، الا فقرأ من عندی سلاما۔ خود اپنی قبر شریف کی نسبت بھی حضرت ابن عربی نے کیا فرما دیا؟ کہا کہ اتنی مدت تک میری قبر لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گی۔ ابن عربی کی قبر اتنی مدت تک کیا ہوگی؟ لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گی۔ مگر اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین۔ اذا دخل السین، چھوٹی سین بڑی شین بھائی، اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین، جب شین میں سین داخل ہوگا تو محی الدین کی خبر ظاہر ہوگی۔ چنانچہ سلطان سلیم، احمد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سلطان سلیم جب شام میں داخل ہوئے، سلیم کی سین اور ملک شام کی شین، یہ سین شین میں داخل ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ، سلطان سلیم جب شام میں داخل ہوئے تو ان کو بشارت دی کہ فلاں مقام پر ہماری قبر ہے۔ سلطان نے وہاں ایک قبہ بنوا دیا جو زیارت گاہ عام ہے۔ شاید قبہ بنوانے کی بے قراری تھی محی الدین ابن عربی کو، اس لیے اتنے مدتوں کے بعد میں اس کو کہا اب میری خبر ظاہر ہو گئی، کیونکہ اب سلطان سلیم شام میں سین شین میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہی اعلیٰ حضرت ان کا دیکھیں 100 اسی طرح سے جو ہے ابن عربی کے تعلق سے حضرت ایک جگہ اور فرماتے ہیں، ابن عربی کے تعلق سے حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں، کہاں ہے بھائی، کبریت احمد، دیگر ولیوں کے بارے میں، جیسے جنید ہے، جنید بغدادی، جس کا میں نے ذکر پہلے کیا کہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔ یہی جلد 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر، جلد 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر جنید بغدادی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں ایک اور جگہ شیخ ابن اکبر محی الدین کا نام آیا ہے، صفحہ 82 کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دفتن رونے لگا۔ وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے، فرشتے اسے لیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی بات یاد آئی؟ کیا یاد آئی؟ بے نہیں یہی واقعہ حضرت زکریا صاحب نے اپنی فضائل اعمال نہیں ہیں، وہ جھوٹے اعمال ہیں، خود ساختہ اعمال ہیں،
خود بنائے ہوئے اعمال. اب جب میں اس پہ بولوں تو کہتے ہیں بڑی کڑوی بات بولتا ہے. کڑوی بات نہیں. تم کفر کو اسلام ثابت کرو, اسلام کو کفر بتاؤ, تو ہم تمہیں نہایت نرمی تو خیر ہم کرتے ہی ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اتنی سختی ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ہم تو ختم کرتے. ہاں, اس بدعقیدگی پر شیخ اکبر محی الدین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ امام فاضل بریلوی نے ذکر کیا, اور اسی کا واقعہ دیکھیں کس طرح سے جھوٹ گپ ماری جاتی ہے. مجھے تو یہ پورے گپ ہی لگتے ہیں واللہ. جتنا تقیہ اور جتنے جھوٹ اور جتنی مکاریاں ہمارے ان ملاؤں کے اندر ہمارے جو موجود ہیں, مقلدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کے اندر ہیں, دنیا کے اندر کوئی جھوٹ نہیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ کہنے لگا جہنم فرشتے لیے جاتے ہیں. اس شہر میں یہ لڑکا کشف مشہور تھا. حضرت شیخ اکبر محی الدین کے پاس یہی کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا. وہی 70,000 ہے نا. آپ نے اس کی ماں کو دل میں ایصال ثواب کر دیا. فوراً وہ لڑکا ہنسا. آپ نے سبب ہنسنے کا دریافت فرمایا. لڑکے نے جواب دیا کہ حضور میں نے ابھی دیکھا میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لیے جا رہے ہیں. شیخ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی تصحیح مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی, اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے ہوئی. گویا یہ حدیث اگر ہے, اولاً یہ حدیث تو ہے نہیں, لیکن اگر مان لو یہ حدیث ہے تو اس خبیث اکبر جو صوفی جس کو شیخ اکبر ابن عربی تھا, اس کو کشف کے ذریعے لوگوں سے حدیث کی تصدیق کشف کے ذریعے کرواتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی حدیثوں کے اوپر بھی اس کو یقین نہیں ہے. کشف کے ذریعے جو سلسلے ہیں سند کے محدثین کے, جہاں محدثین نے اس حدیث کا تذکرہ ہی نہیں کیا, بلکہ یہ جھوٹی اگر ہوگی بھی تو یہ موضوع اور گڑھی بھی روایت ہے, اس حدیث کو کشف سے صحیح مان رہا ہے, اور محدثین کی جو محنتیں ہیں وہ تمام سے ضائع اور برباد ہیں. تو المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کا بہت بڑا شیخ ہے. جنید بغدادی جلد 1 صفحہ نمبر 82 کے اندر. اچھا جناب علی, اسی طرح سے جلد 1 صفحہ نمبر 108 یہی پہ ہے غالباً اسی کا واقعہ ہے نا. جنید بغدادی کا وہ واقعہ تھا. بہرحال جنید کو بھی انہوں نے وہ پانی پہ چڑھ کر کے چلنے والا سنا ہے نا آپ نے. اچھا جناب علی, صفحہ نمبر 108 یہ تو ہو گیا نا. صفحہ نمبر 106, 107, 108. ہاں یہ دیکھیں صفحہ نمبر 108 جنید بغدادی کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے, اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. اس پر زمین کی مثل کیا ہوئے, چلنے لگے. بعد کو ایک شخص آیا, اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی, کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی. جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا, عرض کی کہ میں کس طرح سے آؤں. فرمایا یا جنید یا جنید یا جنید کہتا چلا آ. اس نے کہا اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان لعین نے وسوسہ ڈالا. اور دیکھو کس بات کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ان کے ہاں شیطان کس بات کا وسوسہ ڈالتا ہے. کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کس طرح ثابت کیا جا رہا. دیکھو یہ مجدد دین بریلوی کہہ رہے ہیں اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں, میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں. اس نے یا اللہ کہا, اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا, ساتھ ہی اندر گچ پکارا, حضرت میں چلا. فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید. جب کہا دریا سے پار ہوا. حضرت کی کیا بات تھی, آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں. فرمایا ارے نادان. اس نے کہا حضرت میں اللہ کہوں تو غوطہ کھاؤں, آپ اللہ کہیں تو دریا سے پار ہوں. تو حضرت نے فرمایا ارے نادان, ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں, اللہ تک رسائی ہوئی. یہ دیکھیں یہ ہے تسلسل, یہ ہے وسیلے. اسی لیے ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے جتنے بھی بریلوی اور بدعقیدے لوگ احناف ہیں, یہ تمام سب اللہ کو نہیں پکارتے. کیوں؟ ارے ابھی اللہ تک پہنچے نہیں. یا غوث المدد, یا خواجہ غریب نواز, یا بغدادی, یا چوچوی, یا بریلوی, یا حجویری, یا کلیری, یا فلانے, یا بلے دامن غوث نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, فلانے کا دامن نہیں چھوڑیں گے, فلاں. بس اسی ابھی تک یہی ہے, یہی
سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو یہ عقیدہ احمد رضا خان. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ دو صاحب اولیاء کرام میں سے ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے دریا کے اس پار رہتے تھے. ان میں سے ایک صاحب نے یہاں کھیر پکوائی اور خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کی بھی دے آؤ. خادم نے عرض کی حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا؟ کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں. فرمایا دریا کے کنارے جا اور کہا میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. خادم حیران تھا، یہ کیا معمہ ہے؟ اس واسطے کی حضرت صاحب اولاد تھے. اور آپ کو کچھ اور بھی یاد آیا؟ بولو، کچھ یاد آیا؟ اور کچھ نہیں یاد آیا؟ بین ہی یہی واقعہ، بالکل یہی واقعہ تبلیغی نصاب کے مصنف فخر الاماثل زبدۃ الافاضل صوفی الحاج محدث شیخ الحدیث سہارنپور حضرت زکریا صاحب نے اپنے اس فضائل اعمال میں ذکر کیا ہے. اور کوئی مائی کا لال دنیا کا انکار نہیں کر سکتا ہے. ان دونوں کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں. بین ہی یہی واقعہ احمد رضا خان ذکر کر رہے ہیں تو مشرک اور کافر ہیں، اور حضرت ذکر کر رہے ہیں تو سب سے بڑے موحد ہیں. یا تو یہ کافر، اللہ ہی بہتر جانے دونوں میں کون کافر. میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا. کہتے ہیں اچھا حضرت نے اس میں ذرا بڑھایا ہے. حضرت نے کیا لکھا ہے کہ بیوی بڑی ناراض ہوئی، کہنے لگی کھا کے اتنے سارے بچے پیدا ہو گئے، کیا تو حرامی سب کو سمجھ رہا ہے؟ تو میرے پاس سوتا ہے، یہ بچے میرے سے پیدا ہوئے، تو کہہ رہا ہے میں اپنے بیوی کے پاس نہیں گیا، یہ بچے کہاں سے آئے؟ بیوی ناراض ہو گئی. اچھا جناب علی، بہرحال مرید تھا وہ بیچارہ، کرتا کیا، مرتا نہیں تو کرتا کیا. اس نے تعمیل حکم کی، دریا پر گیا، پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا، دریا نے فوراً راستہ دے دیا. اس نے پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی. انہوں نے نوشجاں فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا. خادم نے عرض کی کہ سلام تو جبھی کہوں گا جب دریا سے پار اتر جاؤں. فرمایا دریا پر جا کر کہنا میں اس کے پاس سے آتا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک کچھ کھایا نہ پیا. خادم حیران رہ گیا، پوری کھیر ہضم کر لی اس نے، پوری کھیر گپ کر لی، اور کہہ رہا جا کے کہنا نہ کچھ کھایا نہ کچھ. عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا، مگر بلحاظ ادب خاموش دریا پر جا کر جیسا فرمایا تھا کہہ دیا. دریا نے پھر راستہ دے دیا. جب آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے نہ رہ گیا. عرض کی حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ ہمارا کوئی فعل اپنے نفس، کہنے لگے ہمارا کوئی فعل اپنے نفس سے نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیں. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے بالکل اسی سطر کے بعد کہ وہابیوں کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب دیا، ارشاد ہوا نہ ان کی نماز ہے نہ ان کی جماعت ہے. وہابیوں کی جو اس کے منکر ہیں وہ وہابی ہیں بیچارے. ان کو دیکھو، یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ یہ بریلوی دیوبندی فلسفہ ہے کہ نہ اپنے نفس کے لیے کھایا، سب کچھ ہضم کر لیا. اب جب ہم کہتے ہیں یہ وہابیوں کی بات میں ذہن میں یہ بات نہیں آنے والی، یہ وہابیوں کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، یہ ان لہابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے، ان لہابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے. اسی طرح سے کسی نے عرض کیا کہ حضور وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ اعلی حضرت مجدد دین بدعت ہے نا، فرماتے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. استغفر اللہ. اسی لیے یہ حرمین میں آ کر اللہ کی قسم، جاہل بیچارے بریلوی تو بریلوی چھوڑو، ان کے بڑے بڑے جگادری حرمین میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم نہیں پڑھتے ہیں، اپنے کمروں میں پڑھتے ہیں، نہ مکے میں پڑھتے ہیں نہ مدینے میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ وہابیوں نے بنوایا ہے. استغفر اللہ. یہ ہے چہرہ علماء بریلی کا. اور سنیں، اور اسی طرح سے چلیں یار، لمبا معاملہ ہو جائے گا، نہیں تو میں اسی چکروں میں رہوں گا تو میری بات. ابھی تو ایک ابن عربی کے تعلق سے یہ نمونہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. اب آئیے ذرا، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز کہ یہی ابن عربی ہے جس کے تعلق سے یہ عقیدہ نبوت کا میں بتا رہا تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ہے، رسول جو ہوتے ہیں وہ نبیوں سے ہمارا اپنا عقیدہ میں بتا رہا تھا نا، میں اپنا عقیدہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے عقیدہ. اب آئیے، یہی ابن عربی جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کتابوں میں لکھا گیا ہے، دیوبندیوں کے بھی اور بریلویوں کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق وإن كان التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من أجزاء النبوة. کہتے ہیں کہ نبوت یہ قیامت تک جاری اور ساری اس امت میں رہے گی، مخلوق میں نبوت جاری اور ساری قیامت تک رہے گی،
اگرچہ تشریعی نبوت ختم ہو جائے، اگرچہ تشریعی نبوت ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی نبوت کیا ہے؟ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، اس لیے کہ تشریع جو ہے، شریعت جو ہے، یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھا جناب علی، اسی اور آگے ابن عربی فرماتے ہیں کہ ان النبوۃ التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هي نبوۃ التشریع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلی اللہ علیہ وسلم ولا يزيد في شرعه حكما آخر، وهذا معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي، اي لا نبي يكون بعدي على شرع يخالف شرعي بل اذا كان يكون تحت حکم شرعی۔ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی اور دیوبندیوں کے اور حنفیوں کے لاڈلے اور چہتے بزرگ ابن عربی کیا فرماتے ہیں؟ شیخ اکبر محی الدین کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن وہ نبوت تشریعی تھی۔ جو نبوت ختم ہوئی وہ کون سی نبوت تھی؟ تشریعی، یعنی شریعت والی نبوت تھی، جو اب قائم نہ ہوگی۔ اب کوئی شریعت آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والی نہ ہوگی۔ بات صحیح ہے نا؟ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور نہ کوئی حکم آپ کی شریعت میں بڑھایا جائے گا، یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا جناب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہو گئی، یعنی کوئی نبی ایسی شریعت والا نہ ہوگا جو میری شریعت کی مخالفت کرے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ بلکہ اب یہاں کفر دیکھو، بلکہ کوئی نبی ہوگا بھی تو میری شریعت کے حکم کے تحت ہوگا۔ کھولا نہ چور دروازہ، کھولا نہ کھولا۔ نبی کی نبوت کا بھی مان رہا ہے کہ ہاں نبی ہیں، ختم بھی ہے شریعت، لیکن وہ تشریعی نبوت ہے، شریعت والی نبوت ہے جو ختم ہوئی، لیکن دوسری نبوت کیا ہوگی؟ وہ قیامت تک باقی اور جاری اور ساری رہے گی۔ اور سنیں ذرا، یہ ابھی واضح نہیں ہو رہا ہے نا، اور آگے میں اور واضح کرتا ہوں۔ ابن عربی کے ایک اور مکتبہ فکر کے شیخ امام عبد الوہاب شعرانی، جن کا ذکر میں کروں تو وقت چاہیے۔ امام عبد الوہاب شعرانی کا قول پڑھ کے میں ان کو نمونے کے طور پر ہمارے حنفی، بریلوی اور دیوبندیوں کے حضرت کے حوالے سے کتاب کے میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی ابن عربی کے ایک مکتبہ فکر کے شیخ لکھتے ہیں کہ اعلم ان مطلق النبوہ لم ترتفع وانما ارتفع نبوۃ التشریع، یعنی جان لو کہ مطلق نبوت بند نہیں ہوئی ہے۔ سنو اس ابن عربی کے قول کی تائید میں، مطلق نبوت کیا ہے؟ بند نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ کون سی نبوت ختم ہوئی ہے؟ تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ اور ایک جگہ اور وہی امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ لا نبی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ما سمى من یشرع بعدی شریعتا خاصتا، یعنی میرے بعد اب کوئی ایسا نبی پیدا نہیں ہوگا جو خاص شریعت والا ہو، خاص شریعت والا ہو۔ نبی کے قول کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اور وہی امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، اور یہ سب کتاب الیواقیت والجواہر جو امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب ہے، اس کتاب سے یہ عبارتیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے اندر کہتے ہیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما قرر الدین الذي لا ينسخ والشرع الذي لا يتبدل دخلت الرسل كلهم في شريعته ليقوموا بها فلا تخلو الارض من رسول حي بجسمه اذ هو قطب العالم الانسانی ولو كانوا الف رسول فان المقصود من هؤلاء هو الواحد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل تنسیخ اور ناقابل تبدیل شرع قائم کر کے وفات پا گئے۔ اب آپ کے بعد آنے والے سب رسول آپ ہی کی شریعت کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ اب آپ کے بعد کون سا رسول آئے گا بتاؤ ذرا؟ دیکھو یہاں کفر داخل کر رہا ہے کس طرح سے۔ اب آپ کے بعد آنے والے سارے رسول کیا ہوں گے؟ آپ ہی کی شریعت میں داخل ہوں گے۔ اب آپ کے بعد آنے سب شریعت کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ زمین کبھی بھی
زمین، غور سے سنو، زمین کبھی بھی ان الارض لا تخلو فلا تخلو الارض من رسول حی بجسمہ، زمین کبھی بھی زندہ اور مجسم رسول سے خالی نہیں رہے گی۔ استغفر اللہ، کفر نہیں ہے یہ؟ خالی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم انسانی میں مرکزیت کی حامل ہے۔ آپ کے بعد چاہے 1000 رسول آئیں، ان سے مراد آپ ہی کی ذات ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر، شیخ مجدد امام عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے، نجدی رحمت اللہ علیہ نے یہ دعوے تو نہیں کیے، اور تم انہیں اپنی کتابوں میں کفر کہتے، کافر کہتے نہیں تھکتے ہو۔ یہ جو رسالت کا انکار کر رہا ہے، ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، جو تمہارا سب سے بڑا پیر ہے، سب سے بڑا مرشد ہے، اور امام عبد الوہاب شعرانی کون ہے؟ کون ہے بتاؤں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نبوت ہر رسول بجسم جسیم، کوئی نہ کوئی رسول قیامت تک باقی رہے گا، اور 1000 رسول آ جائیں، 1000 رسول آ جائیں، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ختم نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو نبوت ختم ہوئی وہ شریعت والی نبوت، باقی نبوت جاری اور ساری ہے۔ تو یہ تو تمہارے سب سے بڑے سید، پیر، مرشد، آقا اور قطب اقطاب اور اولیاء ہوں، اور مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ سب سے بڑا پرلے درجے کا کافر ہوا۔ سنو اور سنو، حضرت عبد الوہاب شعرانی بھی ابن عربی کی طرح تشریح نبوت کے بند ہونے کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ زمین کبھی بھی زندہ اور مجسم رسول سے خالی نہیں رہے گی، یعنی ہر زمانے میں ایک زندہ اور مجسم رسول موجود رہے گا۔ اب آپ کو میں بتاؤں یہ سیدی عبد الوہاب شعرانی کون ہیں؟ سیدی عبد الوہاب شعرانی کون ہیں؟ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے نا، احمد رضا خان صاحب جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں اہل سنت والجماعت TTS کہلانے والوں کے سب سے بڑے امام ہیں، سب سے بڑے امام ہیں۔ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے الملفوظ، جلد 3 صفحہ نمبر 28 اور 29۔ الملفوظ جلد 3 صفحہ نمبر 28 اور 29۔ میں آپ کے سامنے وہ نمونے پیش کر کے جلد 3 ہے یا جلد 1 ہے، کیا ہے بھائی؟ جلد 3 صفحہ 28 اور 29، جلد 3 صفحہ 28 اور 29۔ یہ ملفوظ قادری مشن نژد و محلہ مسجد بریلی UP کی چھپی ہوئی یہ کتاب الملفوظ جو میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر احمد رضا خان صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا؟ کہتے ہیں کہ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے، یعنی عرس لگتا ہے، اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ اب سنو، کہتے ہیں امام عبد الوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ الربانی، امام عبد الوہاب شعرانی جو سب سے بڑے ان کے امام ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ التزام کے ساتھ ہر سال سیدی بدوی کبیر کے مزار پر حاضر ہوتے۔ اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے سیدی احمد بدوی کبیر کی امام شعرانی نے، کئی ورق۔ یہی شعرانی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے کہ رسالت کا منکر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، یہ وہی شعرانی۔ اسی کے بارے میں احمد رضا خان صاحب اتنی تعریفیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ہندوستان اور پاکستان کے دیوبندی بریلویوں سے بھی اور دیوبندیوں سے بھی، حنفیوں سے، کہ تم نے غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگایا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ان کو کیا کہو گے جو رسالت کا اور ختم نبوت کے منکر ہیں، جن کو تم نے صوفیت اور ولایت کے پردوں میں رکھا ہے؟ ان کو تم کیا کہو گے؟ ان کو تم کیا کہتے ہو؟ تم خود فیصلہ کرو۔ اور اس کی بکواس شعرانی کی، جو صوفیوں کا سب سے بڑا وکیل ہے، خبیث، مردود، زندیق اور کافر بھی ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور ابن عربی کے بھی کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو اللہ کو ہر زانی مانتا ہے، عورت میں بھی اللہ کا تصور کرتا ہے، خنزیر اور کتے اور بلی، شجر، حجر سب کو اللہ مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کا شیخ ہو سکتا ہے۔ وہ شیخ ہوگا کسی کافر کا، کسی مشرک کا، کسی بدعتی بددین کا، وہ اہل سنت والجماعت کا، وہ متبعین کتاب و سنت کا، وہ حاملین کتاب و سنت کا پیر اور بڑا بزرگ
نہیں ہو سکتا ہے۔ سنو اعلیٰ حضرت کا فرمان، کہتے ہیں کہ سیدی احمد عبد الکبیر جو ہے کئی ورقوں میں اس مجلس کے حالات بیان کیے ہیں۔ مجلس 3 دن ہوتی ہے، ایک دفعہ مزار پہ آنے میں آپ کو تاخیر ہو گئی، یہ ہمیشہ ایک دن پہلے ہی حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ امام عبد الوہاب شعرانی ایک دن پہلے حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اس دن آخر دن پہنچے جو اولیاء اکرام مزار مبارک پر مراقب تھے، مزار مبارک پر مراقبے کرتے ہیں نا بیٹھ بیٹھ کر کے، تصور شیخ جیسے تبلیغیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، بریلویوں کے ہاں قبروں پر باقاعدہ، صوفیوں کے ہاں مکمل صوفی۔ اور جب میں صوفی بولوں تو اس کے اندر سارے کوفی ہیں، صوفی کے اندر ہمارے ہندوستان پاکستان کے سارے کوفی یعنی وہ حنفی ہیں۔ صوفی جو ہمارا بولوں تو اس میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، الگ نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، صافی، سب کچھ ایک ہیں، یہ سب صوفی اور حنفی دونوں، وہ بھی حنفی یہ بھی حنفی، وہ بھی صوفی یہ بھی صوفی، تو وہی مراد ہے، دونوں ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ مزار پہ مراقب تھے جو اولیاء کرام، اب اولیاء کرام کی پہچان بتا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وہ مزاروں پر مراقب ہوتے ہیں، قبروں کے اوپر مراقبے کرتے ہیں، وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی بات مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے باقاعدے بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، ہاں مزاروں کے اوپر باقاعدے جناب علی فیض حاصل ہوتا ہے، بزرگوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، بزرگوں سے فیض حاصل ہوتا ہے، کہ بزرگوں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ بس ایک سیکنڈ، کہتے ہیں بزرگوں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور جناب علی کہاں ہے بھائی، وہ اصل میں موقع پہ ملتا نہیں ہے۔ ہاں سوال دیکھیں، یہ فتاوی رشیدیہ فقہ حنفی کا انمول خزینہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی محمد علی کارخانہ اسلامی کتب دکان نمبر 2 اردو بازار کراچی نمبر 1 کی چھپی ہوئی یہ کتاب، اس میں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مزارات اولیاء سے فیض، سوال مزارات اولیاء رحمہم اللہ سے فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو کس صورت سے؟ جواب، مزارات اولیاء سے کاملین کو فیض حاصل ہوتا ہے۔ اب کاملین لگاؤ چاہے ناقصین لگاؤ، سارے کو سب ہمارے یہاں جاتے ہیں، تمہارے یہاں بھی جاتے ہیں، سب قبروں کے اوپر اسی لیے بیٹھ کے مراقبے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مگر عوام کو اس کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے، بلکہ صرف خاص لوگ بیٹھیں، اور تحصیل فیض کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، جب جانے والا اہل ہوتا ہے تو اس طرف سے حسب استعداد فیضان ہوتا ہے۔ مزار شریف سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جیسی تمہاری اہلیت ہوگی اسی حساب سے تم کو فیضان ہوتا ہے۔ وہاں بھی جاتا ہے فیضان نہیں ہوتا، اسی لیے کہتے ہیں ارے وہابیو تم تو مزار کو دیکھتے ہو تو تمہیں چادر نظر آتی ہے، مزار کو دیکھتے ہو تو اینٹ اور پتھر نظر آتے ہیں، مزار کو دیکھتے ہو تو چراغ جلتا ہوا نظر آتا ہے، مزار کو دیکھتے ہو تو سیمنٹ اور گارے نظر آتے ہیں، مزار کو دیکھتے ہو تو تمہیں جو ہے سنگ مرمر کے پتھر نظر آتے ہیں، لیکن ہم عاشقین اولیاء مزار میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ولی نظر آتا ہے، مزار میں دیکھتے ہیں تو اللہ کا بندہ نظر آتا ہے، عارف باللہ نظر آتا ہے۔ مزار میں دیکھتے ہیں تو کو دیکھو گے تو چادر نظر آئے گی، پتھر نظر آئیں گے، تو وہابی کو دیکھتے ہیں، اور یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتے ہیں۔ کس میں دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، یہ میں دیکھنے والے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں اسی حساب سے کیا ہوتا ہے؟ فیض حاصل ہوتا ہے۔ ان امور کا بیان کرنا کفر و شرک کا دروازہ، مگر عوام میں ان امور کا بیان کرنا کفر و شرک کا دروازہ کھولنا ہے۔ پیارے، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ امور کفر و شرک کے دروازے کھولنے ہیں تو تم نے کاملین کو اجازت دے دی اور ناقصین، اور جب تم کہو گے تو سب جاتے ہیں، اور آج بھی عاملین ہو یا کاملین ہو سارے جا کے مزار حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ فتاوی رشیدیہ، اب ادھر دیکھیں ملفوظ جلد سوم نمبر 28 اور 29، احمد رضا خان صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مراقب تھے اولیاء کرام، ظاہر ہے اب کاملین ہی فیض حاصل کرتے ہیں تو اولیاء کرام ہی مزاروں پہ مراقبے کرتے ہیں، اولیاء کرام ہی مزاروں پہ، اللہ معاف کرے ایسے مشرک اولیاء سے، ایسے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً آج کل کے اولیاء سے، ہے نا؟ کہتے ہیں مزار کرام پر مراقب تھے، انہوں نے فرمایا کہاں تھے؟ انہوں نے فرمایا، کس نے؟ اولیاء اللہ نے امام عبد الوہاب شعرانی کو جب دیکھا آخر دن میں آئے، کہنے لگے کہاں تھے؟ 2 روز سے حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں عبد الوہاب آیا، کھڑکیاں کھلی ہوئی، سنگ مرمر کی قبروں میں نومن مٹی کے نیچے کیا کھلی ہوئی ہیں؟ کھڑکیاں۔ ہاں، یہ بریلویوں کے امام ہیں، بزرگ ہیں،
جو قبروں سے پردے اٹھاتے. ابے پردہ ہی کیوں ذکر کیا؟ کیا وہ اندر اے سی اسی لگایا تھا؟ کھانا بنا مٹی نہیں نومن لگتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے بریلویوں اور دیوبندیوں کی قبروں میں مٹی نہ ڈالتے ہوں، استغفر اللہ. کیونکہ یہی پردے اٹھانے کا عقیدہ، میں آپ کو بتاؤں، یہ حکایت اولیاء مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ موجود ہے. اس کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جو واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ وہی کھل گیا یار، کھولا تو وہی کھل گیا. اللہ اکبر. 222 کے اندر، 222 صفحے کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ دیوبند کے مولویوں میں جھگڑا ہوا، دیوبند کے مولویوں میں جھگڑا ہوا، اور واقعہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. دیوبند کے مولویوں میں جھگڑا ہوا، اور ایک دن صبح حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب، جن کا دل کسی ایک جانب مائل ہو چکا تھا، جن کا دل کسی ایک جانب مائل ہو چکا تھا ان جھگڑوں میں سے، ان کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں بریکٹ میں ہے، کہ جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے، بند حجرہ کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر ہو گیا. اور فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود الحسن نے کہا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا. یہ مولانا محمود الحسن کون ہیں؟ جن کا ترجمہ ابھی کچھ دن پہلے مملکت سعودی عربیہ کے اندر ان دجالوں اور مکاروں کی فریب کاریوں سے، جو انہوں نے مملکت سعودی عربیہ کو دی فریب کاری، اور ان کی فریب کاریوں اور ناحقت اندیشیوں سے اس مملکت کا کروڑوں روپیہ ریال خرچ ہوا اور انہوں نے اس کو چھپایا. لیکن جب یہاں کے متبعین کتاب و سنت نے، علماء نے اس کے اندر چھپی ہوئی بدعقیدگیوں کا پردہ فاش کیا، بلبلا اٹھی پوری دیوبندیت ہندوستان پاکستان کی بلبلا اٹھی اور اس پردے کو فاش کیا کہ دیکھو شبیر احمد عثمانی نے اس کے اندر صوفیائیت کا کتنا بڑا اور شرک اور بدعت کا کتنے بڑے عقیدے اور بھیانک دروازے کھولے ہیں. بینڈ کر دیا گیا وہ قرآن. بلبلا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بلبلا رہے ہیں. جیسے مچھلی تبے میں رکھ کے کڑکڑاتی ہے، بے جل کے مچھلی جیسے تڑپتی ہے، ایسے بیچارے تڑپ رہے ہیں. لیکن کریں تو کیا کریں؟ اب سوائے اس کے کیا رہ گیا ہے کہ وہ اہل حدیثوں کو غیر مقلد، کافر، بد مذہب اور نہ جانے کن وہی پرانے ہتھیار اپنا کر کے امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ہے محمود الحسن صاحب. اب یہاں پر تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بزرگ اور علماء دیوبند کے بزرگ مولانا قاسم نانوتوی نومن مٹی کے نیچے اکھاڑ کے آگے. یہاں تو صرف پردے عبدالوہاب شاہرانی اکھاڑ رہے ہیں، یہاں تو صرف پردہ ہلا رہے ہیں، وہاں تو نومن مٹی اکھاڑ کے باہر بھی آ رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں. محمود الحسن صاحب کا دل کسی ایک طرف مائل ہو گیا. حضرت عقیدہ ثابت کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر سویا ہوا ہمارا یہ بزرگ علیم بذات الصدور بھی، استغفر اللہ. اور ایمان مومنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. لیکن یہاں علماء دیوبند عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، دیوبندی مولویوں کے جھگڑوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، محمود الحسن کے دل کی دھڑکنوں کو بھی جان رہے ہیں، استغفر اللہ، اور قبر سے نکل کر کے تعلیم بھی دے رہے ہیں. وہی عقیدہ سید عبدالوہاب شارانی کے تعلق سے احمد رضا نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھی. یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ غیب مانتا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہاں چلو خیر، میں نے کہا صرف شہر کا فرق ہے، شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے، بقیہ سب ایک ہے. ادھر شیخ کاندھلا ہیں، ادھر پٹھانے بریلوی ہیں. اور دونوں میں وہی پٹھانی جیتے گا. دیکھنا جیت رہے ہیں، وہی جیتتے ہیں. اور یہ بیچارے اپنے منہ کی کھا رہے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ پردہ اٹھا کر کے حضور فرماتے ہیں عبدالوہاب آیا. ارے بھائی میں سوچنے لگا جس کو اتنی طاقت ہو کہ قبر کا پردہ اٹھا کے دیکھے، اسے یہ نہ پتا ہو کہ عبدالوہاب کتنے فاصلے پر ہیں. سنیں یہ بکواس سنیں. لکھتے ہیں حضور، انہوں نے فرمایا کہ حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے. عبدالوہاب شارانی نہیں جانتے تھے بیچارے سید بدوی، انہیں میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے. فرمایا اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. دیکھیں عجیب بنڈل ہاں کر آئیے. ابھی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ عبدالوہاب آیا. ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کوئی کتنے دور پر ہو مزار پہ آئے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو حضور کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کہاں ہیں. عجیب، اللہ کی قسم یہ عجیب سوال ہے کہ نہیں. لیکن یہ ہم وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ان رکابیوں اور لہابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے. ہم غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، بدمذہب ہیں، ہماری سمجھ میں یہ موٹی موٹی منطقی باتیں نہیں آئیں گی. یہ ان لہابیوں اور رکابیوں کی سمجھ میں
خوب آتی ہے. جو خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. کہتے ہیں کہ کوئی کتنی منزل پر ہو, مزار پہ آنے کا ارادہ کرے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اس کی حفاظت کرتا ہوں, اس کی حفاظت کرتا ہوں. اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا, اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا, یہ پدی کا شوربہ سوال کرے گا. اور سنو, سوال کرے گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ ان پر خاص توجہ تھی اور ان کو بھی خاص نیاز مندی حاصل تھی. المہم کہتے ہیں حضرت سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں. یہ سیدی عبدالوہاب شعرانی جو ہے نا, جن کا ذکر ابھی میں کر رہا تھا, جس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور جو کہہ رہا ہے نبوت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی, یہ زندیق, یہ فاسق, یہ کافر, ان اہل سنت والجماعت مجدد دین و ملت کا کیا ہے, اکابر اولیاء میں سے ہیں. سوچو مزاروں کے اندر, ہمارے ملکوں کے اندر یہ سوئے ہوئے بزرگان دین کے عظمت اور ہیبت اور ان کی تعریفوں کے ہمارے ملکوں میں جو پل بندھائے جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے لوگ ان بزرگوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. نہ جانے ان میں کتنے کتنے گھوٹالے ہیں. کوئی کتا, کوئی بلی, کوئی خنزیر سویا, مزار بنا کے پوجا کرنا شروع, سب سے بڑے ولی اللہ ہو گئے, ہے نا. سنو, کہتے ہیں کہ یہ سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں. حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا. اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ فوراً پڑ گئی. کنیز کا ترجمہ لونڈیا کر لو, لونڈی. کنیز مانے بولو, ساتھ رہو میرے ساتھ, ساتھ رہو تو مزہ آئے گا, ساتھ نہیں رہو گے تو پھر میں بھی تھک جاؤں گا. بولا کرو, ہاں میں ہاں ملایا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جناب علی سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں. حضرت سیدی, اچھا, ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑ گئی. چلو یار بات لمبی ہو جانے تو نہیں, موضوع تو مکمل, کوئی مسئلہ نہیں, ایک نہیں دو قسطوں میں اور آگے بڑھا لیں گے. کیا خیال ہے؟ قادیانی ہی کافر کیوں, اس موضوع کو ایک اور لمبا کر لیں گے, نو پرابلم ہے نہیں. لیکن ان عقیدوں کو تو کھولنا بہت ضروری. میں شارٹ کٹ مار دوں گا, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے بیکار ہے. اس لیے ذرا تفصیل بھی چلنے دو, کوئی بات نہیں ہے نہیں. بھلے ابھی میں ختم کر دوں گا اپنی بات کو, لیکن اگلی قسط پھر میں مقروض رہوں گا. ٹھیک ہے, منظور ہے؟ ہاں, قادیانی ہی کافر کیوں, بڑا مسئلہ ہے یہ. اس کے اندر تو بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. سنیں, کہتے ہیں سیدی احمد اچھا, لونڈیے پہ نگاہ پڑ گئی سیدی عبدالوہاب شعرانی کی. اچھا جناب علی, فوراً نگاہ پھیر لی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ النظرۃ الاولی لک والثانیہ علیک. پہلی دلیل بھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ.